بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ فجر نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور پھر صحابہ کرام اپنے دل کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیئر کرتے تھے، یا اسی طرح گھر کے جو معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بات صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانی ہوتی تھی تو وہ پہنچاتے تھے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت میں اپنے صحابہ کرام سے مختلف باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے صحابہ کرام کی پوری جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چلا ہوں اور بڑی خیر و عافیت کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کر کے ہم واپس آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، وہ کہ ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو پھر اس کے لیے خواب میں بھی حکم دے دیا جاتا ہے۔ عوام الناس کی طرح نہیں کہ دن کو جو دیکھا رات کو وہی نظر آ گیا خواب کے اندر، جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یا مختلف قسم کے جھوٹے خواب بھی عام لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں یہ بات نہیں، ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام کو تو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کے عمرے کی ادائیگی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو فوراً صحابہ کرام، کیونکہ پہلے ہی صحابہ کرام کو تو شوق تھا بیت اللہ کی زیارت کا، صرف رکاوٹوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے تھے اور آپ علیہ السلام کو مجبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب یہ حکم آ گیا اللہ جل جلالہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے خواب میں، تو صحابہ کرام فوراً وہاں سے اٹھے اور جا کر احرام باندھا اور سیدھے مسجد میں آ کر پہنچے۔ اللہ کے رسول، حکم بھی مل گیا ہے اور ہم تیار ہو کر آ بھی گئے ہیں، اب آپ بھی تیاری پکڑیں تاکہ ہم عمرے کی ادائیگی کر کے آئیں، بیت اللہ کی زیارت کر کے آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی جا کر احرام باندھا اور ہدیے کے لیے جو جانور اٹھانا تھا وہ جانور اٹھایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پر ایک بڑی حکمت عملی سے کام لیا کہ آس پاس کے مدینے کے جو دیہات کے علاقے تھے، بستیاں تھی، ان کی طرف بھی آپ علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا کہ ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں، تاکہ کفر کے اوپر ایک روک بھی پڑے۔ اور اس میں آپ علیہ السلام نے پہلے احرام بھی باندھ لیا اور ہدیے کا جانور بھی اٹھایا، تاکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے سکون کے ساتھ، بڑے امن امان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ جب احرام باندھ لیا اور ہدیے کا جانور اٹھا لیا تو اب تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے اس طرح اپنے تیاری پکڑی اور آ کر اپنے صحابہ کرام کو بھی لیا ساتھ اور روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، مکہ والوں نے تو جنگ کی تیاری کر دی ہے اور کافی ایسے اپنے لشکروں کے دستے بھی بھیج دیے ہیں جو آپ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جو غیر معروف پہاڑوں کے راستے تھے ان سے آپ علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا۔ بہرحال چلتے چلتے جب مقام حدیبیہ تک پہنچتے ہیں
تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ کافی صحابہ کرام نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، ڈرایا، دھمکایا، لیکن اونٹنی وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام نے بس ایسے ہی باتوں باتوں میں کہنا شروع کر دیا، خلعت القصوہ، خلعت القصوہ۔ اللہ کے رسول، آپ کی اونٹنی اتنی بہترین تھی، لیکن آج تو درمیان میں بیٹھ گئی اور اس نے تو ایک اچھے جانور کی جو صفت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قصوہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ راستے کے درمیان میں کہیں بیٹھ جائے یا رک جائے، اس کو اسی ذات نے روک لیا ہے جس نے اصحاب الفیل ابرہ کے لشکر کو روک لیا تھا، اور شاید کوئی ایسی بات ہے آگے کہ جس کی وجہ سے اس کو آگے جانے کا حکم نہیں ہو رہا۔ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ عمر، آپ جائیں، جا کر مکے والوں کو بتائیں کہ ہم امن امان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں حکم ہو چکا ہے، اور ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، کوئی آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور عمرے کی ادائیگی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا حکم تو میرے سر آنکھوں پر، آپ کے حکم پر جان بھی قربان، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ایک دن بھی میری کفار مکہ کے ساتھ بنی نہیں۔ میں ان کی جان کا دشمن اور وہ میری جان کے دشمن ہیں۔ جب انہوں نے میرے اکیلائی کا فائدہ محسوس کیا، مجھے اکیلا دیکھا، تو وہ فوراً مجھے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی پوچھے مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کو موقع کی تلاش ہے اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ ہم کیونکہ امن امان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ معاملات بگڑ جائیں اور بات کسی اور رخ پہ چلی جائے۔ تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر صحابہ سے مشورہ ہوا تو تقریباً تمام صحابہ کرام کی یہی رائے تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ حضرت عثمان ایک ایسی شخصیت ہے جو غیر متنازع ہے، جس کو ہمارے مسلمان بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو کفار بھی بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیج دے تاکہ وہ جا کر یہ سفارت کا جو منصب ہے سر انجام دے اور ہمارا پیغام جا کر ان تک پہنچائے۔ تو حضور نے بھی اس بات کو پسند فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا اور یہی حکم دیا گیا کہ آپ جا کر مکے کے جو رؤساء ہیں، جو سردار ہیں، ان تک ہماری یہ بات پہنچائیں کہ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، امن امان کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے اور ہم چلے جائیں گے۔ تو اسی دوران وہاں کفار مکہ کی طرف سے مختلف وفود آئے۔ بدیل بن برقہ کی قیادت میں ایک وفد آیا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیجنے کی کوشش کی، لیکن حضور نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی کی قیادت کے اندر ایک وفد آیا، انہوں نے جب آ کر دیکھا تو صحابہ کرام کی محبت کا ایک عجیب حال ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے، فوراً اٹھا کر اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی پی کر ایک گھونٹ بچاتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کرام اس پر لڑ پڑتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھے نصیب ہو۔ اور حضرت عروہ بن مسعود بعد میں کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار کے نمائندہ بن کر آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے تکلف بات کی جائے۔ تو عربوں کے ہاں رواج تھا کہ کسی کے ساتھ انتہائی قرب کا تعلق بتانے کے لیے، بے تکلف بات کرنے کے لیے کبھی کبھی بات کرتے ہوئے ان کی داڑھی پر بھی ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا اور داڑھی پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے تلوار کے ساتھ عروہ
بن مسعود کا ہاتھ ہٹا دیا کہ آپ کا یہ کفر کی نجاست کے ساتھ جو غلیظ ہاتھ ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، ہم پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو سارا یہ معاملہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھ لیا تھا جبکہ کفار کے نمائندہ بن کر آئے تھے، تو اس نے بھی جا کر کفار کو بتایا کہ بھئی میں قیصر، کسریٰ اور نجاشی کی محفلوں میں حاضر ہوا ہوں، ان کی فوج اور ان کے جو حوالی ہیں ان کی محبت بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جو ان صحابہ کرام کے مسلمانوں کی محبت ہے وہ بھی میں نے دیکھ لی ہے، لیکن اس کا عالم کچھ اور ہے، اور یہ تو اتنے اپنے نبی کے اوپر، اپنے رہبر اور رہنما پر فدا ہے کہ ایک گھونٹ جو اس کا بچا ہوا ہے اس کے لیے بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی طرح سے معاملے کو سلجھایا جائے۔ بہرحال اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام لے کر کفار کے پاس پہنچتے ہیں، اور سب سے پہلے جا کر ابو سفیان سے ملتے ہیں، اور پھر مختلف جو ان کے سردار تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اسی اثناء میں، اسی دوران کفار کی طرف سے کچھ لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ آپ جائیں، جا کر موقع تلاش کریں، جیسے ہی تمہیں موقع مل جائے تو مسلمانوں کے نبی کو بغیر کسی سوچے قتل کر دو، پھر جو معاملہ ہوگا اس کو خود ہی سلجھا دیں گے۔ تو تقریباً 15 کفار کے لوگ تھے جو کہ آ کر مسلمانوں کے لشکر کے اندر شریک ہو گئے، اور اسی تلاش کے اندر تھے کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں۔ تو اچانک صحابہ کرام کو اس بات کا بھی علم ہو گیا، اور فوراً صحابہ کرام نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب وہاں پر مکہ والوں کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے تو ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو ان کو بھی طیش آ گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس گرفتار کر کے رکھ لیا، اور بات یہ پھیلا دی کہ ہم نے آپ کا جو سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو شہید کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتا چلا تو حضور کو بڑی پریشانی ہوئی، اور کیونکہ یہ تو دنیا کا ایک مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے سفیر کو قتل کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اسی مسلم اصول، دنیا کا ایک دستور تھا، اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمارے سفیر کو جب قتل کر دیا گیا ہے اب تو جنگ ناگزیر بن گئی ہے، لازمی بن گئی ہے، اسی وجہ سے اب جہاد پر بیعت ہوگی۔ تو وہی مقام حدیبیہ کے اندر ایک درخت تھا، اسی کے نیچے بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت علی الجہاد لی، جہاد کی بیعت لی ہے، اور اس میں صحابہ کرام نے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لڑتے رہیں گے، پھر ہم شہید ہو جائیں یا ان کو جہنم رسید کر دیں، لیکن ہم جب تک زندہ ہیں تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے اور آپ کے حکم کے ماتحت کھڑے رہیں گے۔ تو اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور ان صحابہ کرام جنہوں نے بیعت رضوان کے اندر حصہ لیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ جل جلالہ نے بڑی مدح اور تعریف بیان فرمائی، اور بہرحال ان کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر جنہوں نے بیعت کی ہے تو ان کے اوپر بھی اللہ جل جلالہ کی قدرت کا جو دست شفقت ہے وہ ان کے اوپر تھا۔ اگر لڑائی اور جنگ چھڑ جاتی تو اللہ جل جلالہ ان کو اکیلا نہ چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال رہتی۔
بہرحال اس بیعت کا جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ وہ تو لڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام کی جان نثاری کا جو چرچا تھا وہ بھی ان تک پہنچ چکا تھا کہ کیا عالم ہے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو اپنے جان کو فدا اور قربان کرنے کا، یہ ساری باتیں ان تک پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اسی بات کے اندر اپنی بہتری اور بھلا سمجھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کوئی صلح اور مصالحت ہو جانی چاہیے۔ تو فوراً اپنا ایک نمائندہ جس کا نام سہیل بن عمر ہے، اس کو ایک وفد دے کر بھیجا کہ جا کر مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے نبی کے ساتھ معاہدہ صلح کا کر آئے۔ تو وہ سہیل بن عمر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پہنچتے ہیں اور صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ تو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی اپنے صحابہ کرام سے کہہ چکے تھے کہ آج دن کفار مکہ جو بھی معاہدہ کریں گے، جو بھی شرائط رکھیں گے، تو میں ان شرائط کا پابند رہوں گا اور ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ویسے بھی اگر جنگ چھڑ جاتی تو مکہ مکرمہ کے اندر خون ریزی ہوتی، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو صلح کا پیغام تھا ان کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا۔ اس کے بعد صلح نامہ لکھوانے کے لیے کفار کی طرف سے بھی کاتب آ گئے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ تو کیونکہ دستاویز لکھنا تھا تو اس کی شروعات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ اس جو عنوان کا اوپر جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر الرحمن اور الرحیم کا لفظ ہمارے لیے اجنبی ہے، جو پہلے ہمارے معاشرے کے اندر استعمال بھی نہیں ہوتے اور ہم نے یہ سنے نہیں ہے، لہذا عنوان کے اندر ایسا عنوان رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے اور ہمارے مابین مشترک ہو، اس لیے بسمک اللہم لکھوا لیں، جو ہمارے ہاں بھی معروف ہے تو آپ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ جملہ معروف ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کر بسمک اللہم لکھ لو، وہ بھی اللہ کی جو ہے نام کے ساتھ شروعات ہے، وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ شروعات ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو وہ لکھ دیا گیا بسمک اللہم۔ اس کے بعد صلح کی شرائط کے شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر فرمایا کہ یہاں پر پہلے لکھ لو کہ صلح کس کس کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے لکھ لو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمر، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صلح ہوئی تھی محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے اعتراض اٹھایا کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے نہیں، آپ نے عنوان کے اندر محمد الرسول اللہ لکھوایا، اگر ہم رسول اللہ آپ کو مان لیتے تو اتنے نزاع، اتنے جھگڑے، اتنے جنگیں نہ ہوتی، ہم آپ کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ عنوان کے اندر ایسا دستاویز، ایسا صلح نامہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اس میں رسول اللہ کا لفظ لکھوانا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اسی لیے محمد بن عبداللہ لکھوائے، محمد رسول اللہ نہ لکھوائے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں، لہٰذا رسول اللہ کا لفظ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھوں اور پھر اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے دکھائیے، میں ہی مٹا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوا لیا۔ اس کے بعد صلح کی شرائط طے ہوئی۔ سب سے پہلا شرط یہ تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آپ کو 3 دن کی اجازت ہوگی، آ کر آپ عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن اس سال کسی بھی صورت میں عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ آپ اچانک آ گئے ہیں اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر یہ آپ کے آنے کی خبر پھیل چکی ہے۔
اب اگر آپ کو اجازت دی گئی تو پورے جزیرہ عرب کے اندر ہماری جنگ ہسائی ہوگی، اور لوگ یہی کہیں گے کہ مکے والے کتنے بزدل بن گئے ہیں کہ مسلمان ان کے شہر میں گھس گئے، عمرہ کیا اور وہ کچھ مزاحمت نہ کر سکے، ہماری عزت کا سوال ہے، اسی وجہ سے اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ صحابہ کرام کو تو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم عمرے کی ادائیگی کی بڑی تیاری کر کے آئے بھی صحیح، لیکن عمرہ نصیب نہیں ہوا، اور بہرحال نبی علیہ السلام کا حکم تھا تو لبیک و سعدیک کہہ کر اس کو قبول کر لیا۔ اور دوسرا شرط یہ ہوا کہ 10 سال تک ہم جنگ بندی کرتے ہیں، جنگ کو ختم کر لیتے ہیں، نہ آپ کے طرف سے ہمارے لیے کوئی مزاحمت ہوگی اور نہ ہی ہم آپ کے لیے کوئی مزاحمت کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس کو اسلام کے مفاد کے اندر سمجھا، اور اس کو بھی قبول فرما لیا کہ 10 سال تک نہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور اس کے بعد یہ شرط طے ہوا کہ اسی جنگ بندی کے دوران 10 سال کے عرصے کے اندر اگر ہمارا کوئی کافر مکے سے نکل کر آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ آپ ہمیں واپس لوٹائیں گے، اور اس بات کے آپ پابند ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر ان 10 سال کے دوران اگر کوئی مسلمان آپ کے مکے سے نکل کر مدینے پہنچتا ہے تو ہم اس کو آپ کے حوالے کریں گے، اور یہ بھی شرط طے ہوا کہ ان 10 سالوں کے اندر اگر آپ کا کوئی مسلمان ہم تک پہنچتا ہے تو ہم واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ یہ شرط نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان وہاں تک جائے تو قبول، اور ان کا جو کوئی بندہ ہم تک پہنچے تو قبول نہ کیا جائے، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی کے اندر بھلائی ہے، اگر ان کا کوئی ہم تک پہنچتا ہے ہم نے واپس کر بھی لیا، پھر بھی اللہ جل جلالہ لازماً اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کا راستہ نکالیں گے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ وہاں تک پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو ایمان کی دولت سے، اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ جس کو اللہ جل جلالہ محروم کر دے تو اس کو مدینے میں ہم اپنے پاس رکھیں تو اس کا کیا فائدہ؟ اور باقی ان کا جو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس معاہدے کے مطابق کریں گے، لیکن لازماً اللہ جل جلالہ اس کے لیے کوئی ایسی راہ نکالے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگی۔ بہرحال یہ شرائط مکمل طے ہوئی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خود بھی دستخط کیا، اور جو ان کی طرف سے جو کفار کے لوگ تھے انہوں نے بھی دستخط کیے، اور معاہدہ مابین مشترک یہ طے پا گیا۔ اب ظاہر بات ہے اب مقام حدیبیہ سے صحابہ کرام کو تو واپس لوٹنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب اپنے احرام اتارو، اپنے ہدایہ ذبح کرو اور یہاں سے واپسی کی تیاری کرو۔ لیکن صحابہ کرام بڑی تیاری کے ساتھ وہاں سے آئے تھے، تو صحابہ کرام نے کوئی بھی ہاں اور نہ میں جواب نہ دیا، جہاں بیٹھے تھے وہیں پر ساکن رہے، بیٹھے رہے، کوئی بھی صحابی وہاں اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ بڑی تیاری تھی۔ وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے ساتھ ہی آئے تھے، اور ایک شوق تھا، تو اشارے کے اندر اپنے شوق کا اظہار نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ہمارے لیے کوئی راہ ہموار ہو جائے کہ ہمارا عمرہ ادا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ حکم فرمایا، لیکن صحابہ کرام نے جواب کے اندر کوئی بھی جو ہے عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اپنے خیمے کے اندر، اور جا کر زوجہ مطہرہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے لیکن ابھی تک کسی صحابی نے اپنا احرام نہیں اتارا۔ تو زوجہ مطہرہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ تھی، ان کا عقل، ان کا جو شعور تھا وہ بھی ایک انتہا درجے کا ایک کمال رکھتا تھا۔ تو زوجہ مطہرہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ صحابہ کرام کو مشورہ یہ حکم نہ دیں، آپ یہی اپنے خیمے کے اندر اپنا احرام اتاریں، اپنا ہدیہ ذبح کر لیں اپنے دست مبارک کے ساتھ، اور پھر باہر نکلیں اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں۔
تو حضور نے اسی طرح کیا، اپنا احرام اتارا، اپنا ہدیہ ذبح کر دیا اور باہر نکلے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو احرام اتار دیا، اب تو آگے چلنے کی کوئی صورت ہی نہیں، اب تو لازماً واپس ہی لوٹنا ہے، تو تمام صحابہ کرام نے اپنے ہدایا ذبح کرنے شروع کر دیے اور احرام اتارنا شروع کر دیے، سر منڈانا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ کچھ ہی دیر کے اندر واپس کی ایک ترتیب بن گئی اور صحابہ کرام وہاں سے واپس ہونے لگے۔ راستے میں سب صحابہ کرام کے احساسات بڑے مجروح تھے کہ ہم نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے کوئی ان کو تنگ دلی تھی یا کوئی سوال تھا، نہیں، بلکہ ایک شوق لے کر آئے تھے، ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، تو وہی شوق پورا نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے ایک ان کی طبیعت کے اندر ایک پریشانی کا عالم تھا۔ اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، سفر کے دوران ہے۔ حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی، کفار باطل پر اور ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول پھر یہ جو شرائط ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کفار کے مفاد میں ہیں اور مسلمانوں کے دین اسلام کے حق میں اتنے مفید نہیں لگ رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی وقت یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیات نازل ہوئے، جن کے اندر یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ جو مقام حدیبیہ پر تمہارا جو صلح کا معاہدہ ہوا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے، اور یہی آگے جو فتح مبین مکے کی جو فتح ہونی ہے اس کے لیے پیش خیمہ بنے گا اور دین اسلام کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ بہرحال اسی طرح مسلمان آ کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور عمرہ تو ادا نہ ہو سکا، دوسرے سال جا کر مسلمانوں نے 3 دن کے لیے جا کر عمرہ کیا ہے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں۔ اب معاہدہ جو 10 سال کا تھا وہ تو اپنی جگہ پر قائم تھا، تو اسی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اب یہ تو یقین تھا کہ مکے والے تو کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے ہمارے معاملات کے اندر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینے کے آس پاس کی یہودیوں کی بستیاں تھیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا تھا، تنگ کیا تھا، تو ان کی طرف توجہ کو مبذول فرمایا اور ان کی طرف پیغام بھیجے کہ اب سدھر جاؤ، مسلمان ہو جاؤ یا سر خم تسلیم کر لو، ورنہ تو پھر اسلام کی جو تلوار ہے وہ تمہارے اوپر بھی لٹکے گی۔ بہرحال اس کے بعد کافی کچھ قبیلے مسلمان ہو گئے اور جن کے مقدر کے اندر اسلام نہیں تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور اسی طرح خیبر والے، تو ان کو کیونکہ دین اسلام مقدر کے اندر جن کو نہیں تھا تو ان کے خلاف تلوار استعمال ہوئی اور بڑی فتوحات نصیب ہوئی اور مال غنیمت نصیب ہوا۔ تو اسی مال غنیمت کے اندر مسلمانوں کا اتنا کچھ پاور ہو گیا، اتنی کچھ طاقت مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ اب جو ہے کفار کی، کیونکہ پہلے تو مزاحمت کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، چلانے کے لیے تلوار نہیں، سواری کے لیے گھوڑا اونٹ نہیں، اور بالکل ایک بیچارگی کی ایک صورت تھی، شکل تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا حکم تھا تو 1000 کے مقابلے میں 313 بھی اتر جاتے تھے، لیکن کوئی مماثلت ہو، کوئی توازن ہو، وہ نہیں تھا۔ لیکن اب جو ہے جو مقام حدیبیہ کی صلح کے بعد جو خیبر کے ساتھ کچھ جھڑپیں ہوئی، کچھ جنگیں ہوئی، تو ان کے اندر مال غنیمت جو حاصل ہوا تو اب کچھ نہ کچھ توازن برابر ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی انتظار کیا معاہدہ مکمل ہونے کا، لیکن اتفاق سے کیونکہ ان کی تو اوپر سے تقدیر کے اندر ایک بربادی تھی کفار مکہ کی طرف سے، تو خود انہوں نے ہی عہد شکنی کرنا شروع کر دی تھی۔ اور اسی درمیان میں حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہاں سے مکہ سے نکل کر حضرت ابو البصیر آ کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں اور مجھے قبول فرمائیں،
اور کچھ دیر کے بعد کفار مکہ کی طرف سے دو نمائندہ آتے ہیں، آ کر پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے صلح کے اندر جو معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال کے دوران جو بھی آپ کا بندہ ہمارے پاس آئے گا ہم واپس لوٹائیں گے، تو ابو البصیر کو ہمارے حوالے کریں، ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو البصیر کو لے جایا گیا، پھر حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے اندر دو میں سے ایک کو قتل کر دیا، پھر واپس آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ گئے تو حضور نے ان کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب ایک وعدہ کر لیا تو اس کے پابند تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باتیں ان کے بندوں کو مارنا، جہنم رسید کرنا، یہ جنگ کو بھڑکانے والی باتیں ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کو قبول فی الحال نہیں کر سکتے۔ اور حضرت ابو البصیر نے بھی آپ علیہ السلام پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا، تو سمندر کے دریا کے کنارے پر جا کر پڑاؤ ڈالا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دن کے اندر حضرت ابو البصیر کی بھی بڑی جماعت تیار ہو جاتی ہے اور کفار مکہ کو سبق سکھاتے ہیں۔ پھر کفار مکہ کی طرف سے یہ جو معاہدہ تھا اس کی تجدید ہوتی ہے، جس کے اندر ایک شرط جو تھا کہ 10 سال کے اندر اگر ہمارا کوئی بندہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس کو واپس لوٹانے کے پابند ہوں گے۔ یہ جو شرط تھا اسی صلح نامے سے ہٹا لیا گیا اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر آپ علیہ السلام جب 10 سال سے پہلے جب کفار مکہ کی طرف سے یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ علیہ السلام مکے کے اوپر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو کوئی جنگ تو نہیں ہوتی لیکن بآسانی مکہ کی فتح ہو جاتی ہے۔